أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون صدق الله العظيم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 234 ہے۔ سورہ آل عمران کی ایک آیت کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 64۔ لفظی معنی یہ ہیں، قل کہہ دیجئے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کلمت، ایسی بات کی طرف، سواء جو برابر ہو، بیننا ہمارے درمیان، و بینکم اور تمہارے درمیان، کہ اللہ نعبدا کہ ہم عبادت نہ کریں، الا اللہ مگر اللہ ہی کی، ولا نشرک اور نہ ہم شریک ٹھہرائیں، بھی اس کے ساتھ، شیئا کسی چیز کو، ولا یتخذ اور نہ بنائیں، بعضنا ہم میں کے بعضاً بعض کو، ارباباً رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، فَإِن پھر اگر تولو وہ روگردانی اختیار کریں، فَقُولُوا تو تم کہہ دو، اشہدوا گواہ رہو، بِأَنَّا کہ بے شک ہم مسلمون فرما بردار ہیں۔ آیت کا ترجمہ یوں ہے، مسلمانوں یہود و نصارہ سے کہہ دو کہ اہل کتاب ایک ایسی بات کی طرف آ جاؤ جو ہم تم میں مشترک ہو، اور وہ یہ کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ پھر بھی اگر وہ منہ موڑیں تو کہہ دو کہ گواہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں۔ بزرگان محترم، مسلمانوں اور یہود و نصارہ کے مجموعے کا نام اہل کتاب ہے۔ اہل کتاب اور مسلمان دونوں اس عقیدے میں مشترک ہیں کہ ہم بھی توحید کے قائل ہیں اور وہ بھی توحید کے قائل ہیں۔ یہود و نصارہ کا اصل بنیاد توحید ہی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعد میں یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا کہہ کر شرک توحید میں رکھنا ڈال لیا، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، یہود نے حضرت عزیر کو بیٹا بنا کر، اور نصارہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا کر توحید میں رکھنا ڈال لیا۔ یہ اور بات ہے، لیکن اہل کتاب کی بنیادی تعلیمات توحید پر مبنی، اور مسلمانوں کی جو بنیاد ہے وہ بھی توحید پر۔ اسی لیے اس آیت کے ذریعے مسلمانوں کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ پیغمبر آپ یہ اہل کتاب ہیں، ان سے آپ کہہ دیجئے کہ تعالوا الی کلمہ، کہ یہود و نصارہ اے اہل کتاب آؤ تم ایک ایسے کلمے کی طرف کہ سواء بیننا و بینکم، جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں برابر ہے، کہ تم بھی ایک اللہ کو تسلیم کرتے ہو، ہم بھی ایک اللہ کے ماننے والے ہیں۔ اس لیے آؤ کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ آج ہم اس بات کا اقرار کریں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک بہ شیئا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے، ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی اور کو رب تسلیم نہیں کریں گے، رب نہیں بنائیں گے۔ فَإِن تَوَلَّوْا، بس اگر وہ منہ موڑ لیں، دعوت دینے کے باوجود بھی، اس کلمے کی طرف بلانے کے باوجود بھی، فَقُولُوا، بس آپ کہہ دو، تم سب کہہ دو، اشہدوا، تم سب گواہ رہو کہ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، کہ ہم سب مسلمان ہیں، ہم فرما بردار ہیں۔ یہاں ایک اصول
ہم سب کو اس آیت کے ذریعے سے دعوت کا ملتا ہے۔ وہ اصول یہ ہے کہ جب ہم کسی کو دعوت دیں تو جس کو دعوت دی جا رہی ہے تو ہم سب سے پہلے اس چیز کی طرف ان کو دعوت دیں جو بنیادی طور پر ان کے اور ہمارے درمیان میں اس میں جو ہے کوئی اختلاف نہ ہو، دونوں برابر ہوں۔ پہلے ظاہر بات ہے کہ کافروں کو دعوت دیں گے تو وہاں تو ہمارے اور ان کے درمیان توحید میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مصالحت نہیں ہے، وہ توحید کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ لیکن اگر اہل کتاب کو دعوت دی جا رہی ہے تو باقی اسلام کی تعلیمات کو ایک طرف رکھ کر پہلے اس چیز کی طرف ان کو بلایا جائے جس کو وہ پہلے سے تسلیم کرتے ہیں، ان کو اس کی طرف دعوت دی جائے، پھر اس کے بعد بالتدریج ان کو جو ہے دین کی دوسری باتیں بتائی جائیں گی۔ ایسا نہیں کہ پہلے مرحلے میں ہی ان کو اس چیز کی طرف بلایا جائے جو ہمارے اور ان کے درمیان میں ایک نہیں ہے۔ سواؤن کا جو لفظ استعمال کیا گیا کہ آؤ ایک ایسی چیز کی طرف جو سواؤن برابر ہمارے اور ان کے درمیان میں جو برابر۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کو، جو روم کا بادشاہ تھا ہرقل کو، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت نامہ بھیجا، دین کی دعوت دی، تو اسی بات کی طرف دعوت دی، دعوت توحید پر، اس لیے کہ وہ جو ہے عیسائی تھا۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت استعمال کیا، اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ۔ تو یہ اصول، تو یہ بات معلوم، تو دین کے دعوت دینے میں حکمت کو ملحوظ رکھنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، حکم دیا گیا کہ تم تمہارے پروردگار کی طرف لوگوں کو بلاؤ حکمت کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ، اچھے پیرائی میں لوگوں کو بلایا جائے گا۔ سختی، تشدد یہ اسلام کو پسند نہیں ہے دین کی دعوت دینے کے معاملے میں اور کسی دوسرے معاملے میں بھی۔ اور دوسری بات جو بتائی گئی ہوگی کہ اگر ان لوگوں کو دعوت دی گئی اس کے باوجود انہوں نے اس کو تسلیم نہیں کیا تو اتمام حجت کے طور پر یہ بات بتا دو کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ، اتمام حجت کے طور پر بتا دو کہ اگر تم تسلیم نہیں کرتے، روگردانی کرتے ہو، منہ موڑ رہے ہو ہماری اس دعوت سے، تو یہ بات تو ذہن میں رکھو کہ ہم تو فرما بردار ہیں، ہم تو مسلمان۔ بہرحال اس آیت میں توحید کی تعلیم دی گئی اور توحید ہماری بنیاد ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم خود بھی اپنا جائزہ لیں کہ کہیں شرک ہماری زندگی میں آ تو نہیں رہا۔ ہمیں اپنے ماتحتین میں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ توحید ان کی پختہ ہو جائے، وحدانیت کا سبق لے کر وہ اپنی زندگی میں جئیں۔ کسی بھی قسم کا شرک، چاہے وہ شرک جلی ہو، شرک خفی ہو، بڑا شرک ہو، چھوٹا شرک ہو، شرک اکبر ہو، شرک اصغر ہو، کسی بھی قسم کا شرک ان کے دل و دماغ میں سرایت نہ کرے۔ اس لیے ہمیں اس جانب پوری توجہ رکھنی چاہیے، اس لیے کہ توحید ہماری جان، ہمارے دین کی جان توحید ہے۔ توحید ہی باقی نہیں رہی تو پھر اعمال کا کیا فائدہ ہوگا؟ ہماری بنیاد یہ ہے کہ اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے، ولا نشرک به شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہیں دیں گے، ولا نتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو رب تسلیم نہیں کریں گے۔ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا معبود حقیقی اللہ ہے، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمیں دینے والا، وہی ہمیں عطا کرنے والا، وہی محیی و ممیت ہے، وہی اول و آخر ہے، وہی ظاہر و باطن ہے، وہی مولج اللیل والنہار ہے، وہی ہے جو وہاب ہے، باسط ہے، وہی ہے وہ جو معز ہے، مذل ہے، اسی کے ہاتھ میں خیر اور شر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔